وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کیحات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید قرآن حمید سے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ نکتہ شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے اجتماع میں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے اور درود و سلام پیارے آقا مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ 570 سال کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں فرمائے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہلے آدمی کر دی۔ آپ سامعین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سماعت فرمائے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں آئی تو وہی قوم جو حضرت مریم کو دیکھا کرتی تھی کہ بہت پاک دامن ہے، پاک باز ہے، عبادت و ریاضت میں لگی رہتی ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلتی، اور کوئی مرد ان کے حجرے تک جا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طرح طرح کے بلیم لگائے۔ اے مریم، اے اخت ہارون، تمہاری ماں پاک دامن تھی، تمہارے باپ صالح انسان تھا، پھر تم یہ بچہ کہاں سے لائے؟ اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اولاد کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ اس سے مسٹیک ہوتا ہے تو عوام غلط کرنے والے کو اوپر بلیم نہیں لگاتے، بلکہ ڈائریکٹ ان کے ماں باپ کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کس طریقے سے تربیت کیا ہے، کیسا تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ یہ دیکھیے وہ قوم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ان کے باپ اور ان کی ماں اور ان کے بھائی کا حوالہ دیا جا رہا ہے،
جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، یا اس سے ہارون سے مراد یہاں ہے کہ جب وہاں کسی نیک اور صالح سے مخاطب کیا جاتا تھا تو ہارون کے نسبت سے مخاطب کیا جاتا تھا. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم میں اب اس کے ہارون سے مخاطب کیا. لیکن اس وقت 3 دن کا پالنے میں گود میں رحم میں بچہ اٹھ بیٹھا، ٹیک لگائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فصیح عربی زبان میں اپنے قوم کو یہ جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میرے اوپر کتاب نازل فرمائی انجیل. اب مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں دنیا میں رہوں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور میں اپنی ماں کا فرما بردار بنوں، اس کی خدمت کروں اور سلامتی ہو میرے اس دن کے اوپر جس دن میں نے پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ماں کی گود میں اور قوم کے درمیان یہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے، پڑھتے رہے، حتیٰ کہ 30 سال کے عمر ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں صرف 3 سال تبلیغ کیے ہیں. 30 سال کے بعد جب حکم ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میں عیسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کرو اور دین کی تبلیغ کرو اور جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کو پڑھ کر سنا اپنی قوم میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے بعد 3 سال تک اپنی قوم میں صرف تبلیغ کی ہے، یعنی 33 سال. جس وقت آسمان کے جانب اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سالوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں قرآن شریف میں نازل ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اپنے قوم سے اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، خدا جاتی کے رسول بنا. سب سے پہلا معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کا پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، اللہ کی روح اللہ. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پھونک مارے اور اس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے ہو گئی پھونک مارنے سے. اور اسی لیے ایک جگہ پہ کلامت اللہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کا کلام کن، اللہ نے فرمایا کن فیکون ہو گئے، اللہ نے کہا کن، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہو گئے، اس لیے کلامت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلام کن سے فیکون ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ حمل جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عمل رہا، عام عورتوں کی طرح عمل نہیں رہا 9 مہینے تک، بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حمل سے ہوئی وہ 1.5 دن سے 1.5 دن بس. اور حکم ملا کہ مسجد اقصی بیت المقدس سے نکل جاؤ اور بیت الحیم کی طرف چلے جاؤ. 1.5 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق بغیر ماں باپ، نہ ماں ہے نہ باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا، تخلیق کیا. مسابق حضرت آدم علیہ السلام سے یوں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہے نا، فرشتوں کے ساتھ.
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے دنیا کو اٹھائے گئے ہیں، دنیا سے اٹھائے گئے ہیں اور آسمان میں تب سے فرشتوں کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف آئے، بھیجے گئے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی امت بن کر تشریف لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے بازوؤں میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر آسمان سے دمشق کی مینار، مشرق والی مینار کی طرف اتارے جائیں گے۔ دونوں فرشتوں کے بازو میں ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی تیاری میں لگے رہیں گے، فجر کی نماز کی تیاری میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے بازو میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے آسمان سے زمین کی طرف نزول ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد، کون سی مینار؟ جو مشرق کے جانب مینار ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کو غیب کی بات معلوم نہیں ہے، غیب بھی جانتے ہیں۔ ارے اللہ جسے عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بندیوں کو غیب کی بات بتا دیا ہے۔ یہ تو نبی ہے، وہی تمام نبیوں کے سردار۔ یہ قیامت کے بارے میں جو ہم تمام چیزیں جانتے ہیں، قرآن میں ڈیٹیلز نہیں ہے، بتانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اور غیب کہتے کس کو ہے؟ کئی ہزار سال کے بعد قیامت آنے والی ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہ یہودی یا نصرانی کے لیے بہت بڑا احسان ہے ہمارے نبی کے اوپر، اس لیے ہمیشہ لڑائی کرتے آئے یہودی اور نصرانی۔ نہ جانے کتنے یہودی نصرانیوں کو مارے ہیں، کتنے نصرانی یہودیوں کو مارے ہیں۔ ہٹلر قریب کے زمانے میں دیکھیں کتنے یہودیوں کو مار کر ختم کر دیا۔ اب لڑائی یہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس میں قوم بچ گئی تھی۔ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ لڑائی کس چیز میں ہو رہی۔ ابھی معجزات کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتارے جائیں گے زمین کی طرف، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بھیجے گئے تھے زمین کی طرف۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا میں تھے، شادی نہیں کیے، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں بنائے تھے، برتن بھی نہیں تھے ان کے پاس کھانے پینے کے۔ اس طریقے سے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، یعنی دنیاوی سامان کچھ تھا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ایک پیالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے ہمیشہ پانی پینے کے لیے۔ اتفاق سے دریا کے کنارے چلے جا رہے تھے، کیا دیکھیں ایک انسان اپنے چلو سے منہ بنا کر پانی پی رہا ہے، دریا سے اٹھا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ کٹورا میرا کس کام کا ہے؟ آپ دے میرا پانی پینے کے لیے، اور اسی وقت اس کٹورے کو پھینک دیے۔ اللہ، آج ہم تو دنیا بنانے میں لگے ہوئے، دنیا سجانے میں لگے ہوئے، آخرت کو کس کی پڑے گی ہے؟ ہم دنیا دار ہو گئے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ، اولیاء کرام کا تذکرہ اس لیے لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ نصیحت ہو، انسان اس سے سبق حاصل کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دنیا میں آئے، ولی دنیا میں ہوئے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے ہیں اور ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ دونوں کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، مسیح، عبداللہ، کلیم اللہ، کلامت اللہ، 26-27 جگہ پہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ آیا ہے۔
یہ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے اب مشابہ حضرت آدم علیہ السلام. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اپنی قوم سے کہ میں چکنی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں. چکنی مٹی جس کو ہم قلعے کہتے ہیں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو یہ مٹی پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے. پرندہ بنتا ہے حیات میں اور اڑ جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. دوسرا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں اپنے ہاتھ کو مسح کر کے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا ہے. مسیح، عیسیٰ مسیح، قرآن میں ہی 17 جگہ مسیح سے یاد کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہم مسح کرتے ہیں نا، سر میں مسح، اسی سے ہے مسیح، مسح کرنا. یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مادر ذات اندھوں کو. اور جو زمانے میں جس طریقے سے مشہور و معروف ہوتا ہے وہی معجزہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نزول فرماتا ہے. اس وقت طبیبوں، ڈاکٹروں بہت مشہور تھے، بڑے بڑے طبیب تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے. ایسے لا علاج بیماریوں کو علاج کر دیتے تھے وہ لوگ اس زمانے میں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں برس والے انسان کو، برس جس کو کوڑھی ہو جاتا ہے، سفید داغ جسم میں، اپنے ہاتھ کو مسح کر کے اسے میں شفا دے دیتا ہوں. اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس وقت کے بصرہ کے بہت بڑے حکیم ڈاکٹر جو کئی لاعلاج بیماریوں کو علاج کر چکا تھا، جب یہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا ہے تو دو ایسے انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گیا جو اس کے سامنے بچپن سے وہ بڑا ہوا. وہ کوڑھی تھا اور اندھا بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر یوں کہا کہ عیسیٰ اگر تم اسے شفا دے دیتے ہو، تمہارے ہاتھ سے اسے شفا مل جاتی ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو پھیرے، کوڑ بھی چلی گئی، آنکھ بھی آ گئی. لیکن وہی ہوتا ہے، حکیم کہنے لگا یہ جادو ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے. اور پھر پلٹ کر بصرہ آ گیا. اب بصرہ میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اسی حکیم کی وجہ سے، اسی حکیم کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا بہت بڑا پروگرام بنایا گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی کی حفاظت فرماتا ہے، رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے. اب سب سے بڑا معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا. خود بِإِذْنِ اللَّهِ، خود اللہ کے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے جن کی روح جسم سے پرواز، جو مردہ پڑا ہوا ہے جسم مٹی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حکم دیتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. اور ایسی ویسی زندگی نہیں ہوتی کہ زندہ ہوا پھر مر گیا. باضابطہ وہ اپنی حیات جیتا تھا، زندگی بسر کرتا تھا، پھر وہ کئی سال کے بعد مرتا تھا. شادی بیاہ ہوتی تھی، اولادیں ہوا کرتی تھی. کئی ایسے مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان کے جانب اٹھایا، زمین سے آسمان کے جانب اٹھایا. قرآن میں ہے، اسی میں یہودی اور نصرانی لڑتے رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجے گا قرب قیامت. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
40 سے 45 سال تک دنیا میں حیات رہے، آنے کے بعد دجال سے لڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں میں اس طریقے سے خوشبو نکلے گی کہ دجال اس کی خوشبو سے، نمک جس طریقے سے پانی میں پگھلتا ہے اس طریقے سے دجال پگھلے گا اور بھاگے گا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی، اور دجال بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ کر قتل کریں، اور وہ خون مسلمانوں کو دکھائیں گے، وہ دجال قتل ہو گیا۔ اور پھر جتنے دجالی رہیں گے افواج، اس سے مسلمان لڑیں گے، جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں فتح ہوں گے، یہودیوں کو مارا جائے گا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی پتھر یا کسی جھاڑ کے پیچھے چھپا رہے گا تو پتھر اور جھاڑ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، یہاں قتل کرو اسے۔ وہ جھاڑ اور پتھر بولے گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کرے، اور مسلمان کا فوج اسے دور دور کر کے قتل کرے گا، ماریں گے اسے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کام ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے قبر پہ آئیں گے، میرے مقبر پہ آئیں گے، اور مجھ سے کلام کریں گے، میں جواب دوں گا۔ یہی ہوتا ہے نا، افواج جب جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جب فتح پاتے ہیں تو آپ بیک واٹر میں آتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے، جنرل کے پاس آتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، آقا علیہ السلام خوشخبری سنائیے، اور آقا علیہ السلام اپنی فرد سے آواز کریں گے، سوال کا جواب جو بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ اور پھر آتے ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کریں گے، آنی روح پرواز کرے گی، تو میری جگہ پہ، آنی میری قبر کی جگہ پہ انہیں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی ایک جگہ چھپی ہوئی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو میں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ہم سب ایک ساتھ اٹھ کر کے محشر کی طرف جائیں گے۔ آقا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دو صحابی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا جہاں سے آقا علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مشقت، بہت محنت کیے 3 سال، جہاں جاتے تھے کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے اور انجیل کے کلام سے۔ اور وہ تبلیغ کیا تھی، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ لیکن یہودی جو تھے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہت غلیظ قسم کے الزام لگاتے تھے۔ کیا الزام لگاتے تھے؟ زنا کا، کہ حضرت مریم نے زنا کروائی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لائے۔ یہ یہودیوں کو غلیظ الزام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا، جو قرآن میں یہ آیت پائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا تو یہ جو نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیا پیدا ہوا؟ 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہنے لگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور ایک گروہ یہ کہنے لگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذریعے سے بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور وہ اللہ کے
بندے ہیں، یعنی وہ صحیح سالم جس کو مہدی کہا جاتا تھا، مہدی عیسائی یعنی حق پرست۔ اور دوسری قوم جو تیسری بن گئی، وہ جو یہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کن کہہ دینے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، ان کو انکار کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو نصرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی تین خدا مانتے تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تین خدا مانتے تھے۔ اور یہ الجھے ہوئے تھے یہودی نصرانی آپس میں ہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یہودی کہتے تھے ہم قتل کر دیے، سولی میں چڑھا دیے، اور نصرانی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دن رہے اور اپنے باپ معاذ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور ایک گروہ تھی جو مہدی گروہ کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن ہمارے درمیان رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر جہاں چاہا وہاں رکھا۔ یعنی کسی کو حقیقتاً یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تب قرآن میں پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ کچھ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ ایک اعلان ہے، ہمارے حضرت جھارکھنڈ سے آئے ہوئے ہیں، مسجد اور مدرسہ بنا رہے ہیں، ان کا کچھ تعاون کریں جاتے جاتے۔ نئی عمارت بنایا جا رہا ہے، تو آپ جائیں اور ان کی مدد کریں، جو یہاں مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے گا۔ وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر ربی من کل ذنب مبارک بولے۔ آپ حضرات اچھے سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، اوپر نیچے میدان میں سبھی لوگ اچھے سے کھڑے ہو کر سب کو دوست کر لیں۔